لے آئے بڑا موٹا تازہ بچڑا، مرجیوڑا نہیں، درنگی نہیں، بلکہ بہترین موٹا پالا تازہ موٹا ہٹا گھٹا بچڑا تھا۔ فوراً آپ نے اس کو ذبح کیا، پھر تیار کیا۔ اماں نے اتنے تک چکی میں آٹا بنا لیا، روٹیاں بنائی، بالکل تیار گوشت بنا کر، روٹی بنا کر، گوشت بنا کر۔ گوشت کیسا بنایا؟ ایسے نہیں کہ ایک پاؤ گوشت اور دیگ پانی۔ اللہ کریم فرماتے مالا بیسا ان جاء بعجل حنیذ، فوراً اللہ کے پیغمبر گھر گئے اور گھر سے بھونا ہوا بچڑا لے کر آئے۔ بچڑا بنایا مہمانوں کے لیے، اس کو ذبح کیا، بنایا، پھر پکایا، اور پکایا کس طرح؟ بھنا ہوا گوشت آ کر سامنے رکھ دیا ان کے۔ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ، قریب کیا اللہ کے پیغمبر نے، دسترخوان لگایا، کھانا وہ رکھ دیا جہاں مہمان تشریف فرما تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مہمان دور دراز سے آنے والے نوجوانوں کی شکل کے اندر آپ نے یہ سمجھا کہ یہ بڑے دور دراز سے آئے ہیں اور مہمان ہیں، فوراً کھانا تیار کر کے لے آئے کہ بھوکے پیاسے ہوں گے، کوئی دوسری سلام کے بغیر بات بھی نہیں کی۔ لیکن مہمان ہیں، لما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف اٹھتے ہی نہیں، وہ تو اسی طرح اپنے آپ کے اندر بیٹھے ہیں۔ اب نہ کوئی بات کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، ہم کس لیے آئے، ہم کون سی مخلوق ہیں، اور اللہ کے پیغمبر کا حال کیا ہے۔ ان کے ہاتھ تو کھانے، وہ تو کھانے والے نہیں تھے، وہ تو ایک عجیب مخلوق تھی، دوسری مخلوق تھی۔ یہ کھانا، یہ بھوک اور پیاس، یہ حوائج اور ضروریات، یہ تو اللہ کریم نے بشر کے لوازمات میں سے رکھے ہیں، جنات کے لوازمات میں رکھے ہیں، حیوانات کے لوازمات بنائے ہیں، یہ تو فرشتوں کے لوازمات میں سے تو نہیں ہے، وہ تو کھانے پینے سے پاک مخلوق ہے۔ لا تصل الیہ نکرہم، ان کی طرف، کھانے کی طرف ان کے ہاتھ بڑھ نہیں رہے تھے۔ نکرہم، تو اللہ کے پیغمبر نے ان کو بڑا اوپرا سمجھا۔ کیا معنی؟ یعنی دشمن سمجھا، کہ اس وقت یہ رواج تھا، دستور تھا لوگوں کے اندر کہ جو آدمی کسی کے گھر کے اندر آ جاتا اور پھر اس کی مہمان نوازی میں سے کچھ نہ کھائے تو وہ دشمن تصور کیا جاتا تھا، اس لیے کہ ان کا دستور یہ تھا کہ جس کے گھر سے کھائیں پھر اس کو ضرر نہ پہنچائیں، جس کا نمک کھا لیں اس کے لیے پاس نمک حرامی نہیں کرنی۔ کتنا بہترین دستور تھا، کتنی بہترین خصلت تھی کہ جب اس کو نقصان دینا ہے تو پھر اس سے کھانا پینا نہیں ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ جس کے پاس کھاتے ہیں، جس کے احسان لیتے ہیں، اسی سے جا کر غداری بھی پھر کرتے ہیں، اسی سے جا کر دشمنی بھی کرتے ہیں، اسی کے گھر سے ڈاکہ ڈالتے ہیں، اسی کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں، اسی کے مال کے دشمن بن جاتے ہیں، حالانکہ کھاتے پیتے بھی اسی کے پاس ہیں۔ تو یہ کوئی اچھی عادت نہیں، یہ بڑی بری عادت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اقوام میں، آپ کی امت میں، اگرچہ وہ ایماندار نہیں تھے، ایماندار تو چند ہی تھے، جناب لوط علیہ السلام اور اماں سارہ اور اماں ہاجرہ، یا کچھ اور لوگ
دوسرے اگرچہ ایمان کے دعوے دار نہیں ہوئے اور ایمان قبول نہیں کیا تھا، لیکن یہ بری خصلت ان کے اندر نہیں تھی، بلکہ ان کی اچھی عادات میں سے یہ تھا کہ جس کے گھر جا کر نمک کھا لیں، جس کا کھانا کھا لیں، جس سے پانی پی لیں، جس کے گھر سے نفع اٹھا لیں، پھر کبھی اس کو نقصان نہیں دیتے تھے۔ اس لیے جب وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تھے، لا تصلوا الیہ، کھانے کی طرف ان کے ہاتھ اٹھ بھی نہیں رہے تھے، تو نکرہم، آپ نے ان کو اوپرا سمجھا، دشمن سمجھا کہ یہ جب کھاتے نہیں تو پھر خیر سے نہیں ہے، یہ کسی شر کی نیت سے آیا ہے۔ اس لیے آپ نے پھر پوچھ لیا، الا تاکلون، او میاں کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یہ تو میں تمہارے لیے کھانا تیار کر کے لایا ہوں۔